نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ روزے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب سحری کا کھانا ہے۔ ایک روایت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو اور سحری کا کھانا کھایا کرو، اس لیے کہ روزہ تو یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور مسلمان کے روزے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے، اے مسلمانوں تم سحری کا کھانا کھایا کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ سحری کے کھانے میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے، اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے ارشاد فرمائے ہیں، بالکل وہی الفاظ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں جو سحری کھاتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ اعلیٰ تک تو الفاظ سارے وہی ہیں، وہاں پر النبی کا لفظ ہے اور یہاں پر المتصحرین کا لفظ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سال اترتی رہتی ہے، اس خاص رحمت کا حصہ رمضان کے اندر ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے اترتا ہے جو سحری کرتے ہیں۔ کتنی زیادہ فضیلت کی چیز ہے، حالانکہ سحری کھانا یہ ہماری اپنی ضرورت، ہم اپنی ضرورت کی بنیاد پر سحری کھاتے ہیں، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سحری میں تاخیر کیا کرو اور افطار میں جلدی کیا کرو۔ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز خلاف سنت ہے کہ انسان رات کو ہی کھانا کھا کر سو جائے اور نیت یہ کرے کہ بس یہی سحری کا کھانا ہے، سحری کے وقت میں نہیں اٹھ سکوں گا۔ اگرچہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا اور کچھ بھی نہ کھائے پیے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن جو سنت طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ طریقہ اس سنت کے خلاف، اس لیے فرمایا کہ سحری تاخیر سے کھایا کرو، یعنی آخری وقت تک سحری کا کھانا کھایا کرو، اس میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور پھر انسان کھا رہا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سحری تاخیر تک کھایا کرو۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ افطار میں جلدی کیا کرو، فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک کہ یہ افطار میں جلدی کرے۔ افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا جائے، مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے
غروب آفتاب ہو جائے اس کے فوراً بعد افطار کرنا چاہیے، اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بادلوں کی وجہ سے سورج کے غروب ہونے کا پتہ نہ چلا اور انہوں نے افطار کر لیا۔ افطار کے بعد تھوڑی دیر گزری تو سورج دوبارہ واضح ہو گیا، نظر آ گیا، تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی جگہ تمہیں ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ تو اگر تو غلطی سے ایسا ہوا ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے اور آپ نے پہلے افطار کر لیا، تو یہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا بھی لازم ہوگی لیکن اس کا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی سحری کا وقت کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے اس کا گمان یہ ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، اس کے گمان میں یہ ہے کہ ابھی سحری کا وقت موجود ہے، اس نیت سے وہ کھا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی اتنے منٹ پہ تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور میں تو 2 منٹ بعد میں بھی کھاتا رہا، تو اس کا روزہ یہ ادا نہیں سمجھا جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، البتہ اس روزے کا کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مستند نقشے ہیں یہ سحر و افطار کے لیے معتبر ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان میں اہتمام نہ کیا گیا تو ہمارے روزے درست نہیں ہوں گے، نہ افطار میں احتیاط کی جا رہی ہے اور نہ سحری میں احتیاط کی جا رہی ہے۔ بہت بات میں بھی اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارا نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں تو انسان کھا سکتا ہے۔ اصل میں ہمیں غلط فہمی ایک بنیادی چیز سے ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا معنی سمجھتے نہیں ہیں بیچارے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا حدیث کا معنی ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اس بنیاد پر خود بھی دھوکے میں ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حدیث کی بنیاد پر دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلا چند دن پہلے میرے ایک عزیز نے مجھے فون کیا کہ جی میرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم افطار میں غلطی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا غلطی ہے؟ جی افطار غروب آفتاب کے فوراً بعد نہیں ہوتا، بلکہ افطار اس وقت ہوتا ہے جب خوب اندھیرا چھا جائے۔ تو میں نے کہا جی کہ کس بنیاد پر آپ یہ بات کہتے ہیں؟ کہتا جی اسکول کے کالج یونیورسٹی کے ٹیچر نے ہمیں بتلایا ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے، اور اس نے مجھے حدیث کا حوالہ نمبر سینڈ کر دیا۔ تو میں نے وہ دیکھا، واقعی حدیث موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، وقت کا تعین تو اس انداز سے ہوتا نہیں تھا، تو اندازہ یوں لگایا جاتا تھا کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے اور اس بنیاد پر روزہ افطار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ پہ کہیں صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہ آ کر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول روزہ افطار کر لیں، تو آپ فرماتے تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ پھر تھوڑی سی دیر گزری، پھر انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول روزہ افطار کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تھوڑا سا ٹھہر جاؤ۔ پھر ایک صحابی آئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول روزہ افطار کر لیں، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ اب یہ جو تاخیر کروائی جا رہی ہے اس بات کے یقین کے لیے کہ جب تک غروب آفتاب کا یقین نہ ہو جائے تو روزہ افطار نہیں ہوتا، اور ان صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ شاید غروب آفتاب ہو گیا، اس بنیاد پر وہ آ کر پوچھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ تھوڑا انتظار کرو، جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو میں آپ کو بتلا دوں گا۔ چنانچہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب اذان دو۔ اسی طرح سحری کے وقت میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی،
اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان قیام اللیل کی تھی، تہجد کے لیے تھی، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی جو اذان تھی وہ فجر کی نماز کے لیے تھی۔ چنانچہ صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ فجر صادق نہیں ہے، یہ فجر کاذب ہے، یعنی ابھی تک سورج طلوع، یہ فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، جب فجر طلوع ہوگی تو پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کا وقت اور ہوا کرتا ہے اور سحری کا وقت اور ہوا کرتا ہے، اس بنیاد پر اذان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ ابھی تک تو اذان نہیں ہوئی اس لیے ہم قائم ہیں۔ تو اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے نا، یہ سحری کے لیے تو نہیں ہوتی، اور اگر وہ وقت سے پہلے اگر اذان دے دی جائے تو یہ تو نماز کے لیے اذان نہ ہوئی، یہ تو وقت سے پہلے ہو گئی، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی گئی ہو تو اس اذان کا اعادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو روزہ بند کرتے ہیں، سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس کا وقت اور ہے، اور فجر کی اذان کا وقت اور ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہلے اوپر سے بجا دیا جاتا ہے، یہ انتہائی سے ہے، اور پھر 8 منٹ کے بعد 7 منٹ کے بعد جو اذان دی جاتی ہے وہ فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ جی ابھی چونکہ اذانیں ہو رہی ہیں اس لیے انسان کھاتا رہے پیتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا، اور اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ روزہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح افطار کے اندر بھی جب ہمارے سامنے مستند نقشہ موجود ہوگا تو 1 منٹ بھی اگر ہم نے پہلے افطار کر لیا اور اذان کی وجہ سے کیا، اگرچہ اس میں گناہگار کو اذان دینے والا بھی ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ ہم اس کا اتنا اہتمام تو کر لیں کہ وقت معلوم کر لیں کہ افطار کا وقت کیا ہے۔ تو سارا کام تو کسی اور پر تو نہیں ڈالنا چاہیے نا جی، جب عبادت میں کر رہا ہوں تو اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ہے کہ میں اس کا اہتمام کروں کہ وقت کب داخل ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے سحری کھانا فضیلت کی چیز ہے، افطار کے بڑے فضائل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت روزانہ 6 لاکھ کے قریب انسانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ بڑا مبارک وقت ہے، بڑی مبارک ساعات ہوتی ہیں، ان میں خوب اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن سحر و افطار میں بہت اہتمام کے ساتھ مستند نقشوں کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اپنا روزہ بند بھی کرنا چاہیے اور اپنا روزہ افطار بھی کرنا چاہیے۔ ذرا سی بے احتیاطی کی بنیاد پر ہمارے روزے جو ہے وہ خراب ہو جائیں تو اتنا زیادہ مشقت اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے ایک روایت کا حوالہ دیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لمحے پہلے روزہ افطار کر لیا اور غلطی سے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ادا نہیں ہوا، اس کی قضا کرو۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس حدیث کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے۔ حدیث کے ترجمے دیکھ کر انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ قرآن و سنت کا معنی سمجھنے کے لیے اس میں مہارت کا ہونا شرط ہے، ان علوم کے اندر دسترس کا ہونا شرط ہے کہ جو اس کے اندر مبین و معاون ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف ترجمے کی بنیاد پر ترجمہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ترجمے میں بھی فرق ہوا کرتا ہے، اس لیے صرف ترجمے دیکھ کر قرآن پاک کا ترجمہ کر لینا اور احادیث کا ترجمہ کر کے اپنا ایک مسلک بنا لینا، یہ انسان کی گمراہی کی ایک واضح علامت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔